بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احرف القسم۔ باب الحرف میں سب سے پہلے انہوں نے حروف جارہ کا ذکر فرمایا اور تفصیل بیان کی کہ کون سا حرف جر کا کیا معنی ہے اصلی اور دیگر کن معنی میں یہ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری قسم جو حروف کی یہاں بیان فرما رہے ہیں وہ حروف جو قسم کے لیے آتے ہیں۔ قسم کے لیے جو حروف آتے ہیں وہ تین ہیں، واو، تا اور با۔ خوب، اب ان میں سے جو اصل حرف قسم ہے، جو سب کا رئیس ہے، وہ تو ہے با، لیکن تا بھی قسم کے لیے ہے اور واو بھی قسم کے لیے، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ اچھا، کیسے جی؟ مثلاً واو کے ساتھ آپ فقط اسم ظاہر کے ساتھ قسم اٹھا سکتے ہیں، واو ضمیر پر داخل نہیں ہوتا، ضمیر کے ساتھ اس قسم نہیں اٹھا سکتے۔ ایک اسی طرح تا کے ساتھ اگر قسم اٹھانی ہے تو پھر فقط اسم جلالہ یعنی لفظ اللہ کا استعمال کرنا ہوگا، جیسے تاللہ ہے، یا لفظ رب البتہ مضاف کرنا ہوگا، یا متکلم کی طرف یا کعبہ، جیسے تربی الکعبہ، تربی، یہ دو ہو گئے۔ لیکن جو با ہے، با کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہیں کہ آپ حتماً اسم ظاہر کے ساتھ قسم اٹھائیں یا اسم جلالت کی قسم اٹھائیں، نہ، ہر وہ چیز جس کی آپ قسم اٹھانا چاہتے ہیں با کے ساتھ قسم اٹھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ شے جس کی آپ قسم اٹھا رہے ہیں وہ قسم کے لیے واضح نہیں ہوئی تو بھی آپ با کے ذریعے اسی قسم اٹھا سکتے ہیں، اور اگر وہ قسم کے لیے واضح ہے تو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح با آپ اس میں ظاہر کے ساتھ بھی قسم اٹھا سکتے ہیں، جیسے باللہ ہے، اور ضمیر کے ساتھ داخل کر سکتے ہیں قسم اٹھا، جیسے بیکا تیری قسم، بہی اس کی قسم۔ تو پس با اصل ہے قسم کے لیے، یہ رئیس ہے ان تین حروف کا، یہ جو تین حروف قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ واو اور تا ان میں کچھ پابندیاں ہیں، لیکن با چونکہ ان کی اصل ہے اس کے لیے پابندی نہیں ہے، آپ جس چیز کی بھی قسم اٹھانا چاہتے ہیں با کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی، آپ بیکا کہہ سکتے ہیں لیکن تکا نہیں کہہ سکتے، تا ضمیر پر داخل نہیں ہوتی، اسی طرح واو بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی؟ احرف القسم یعنی وہ حروف جو قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تین ہیں، واو، تا اور با۔ تختص واو القسم بالظاہر، پہلے ذکر کر رہے ہیں واو قسم کا۔ واو قسم مختص ہے ظاہر کے ساتھ، یعنی اسم ظاہر، کہ آپ واو کے ساتھ فقط اسم ظاہر کے ساتھ قسم اٹھا سکتے ہیں، واو فقط اسم ظاہر پر داخل ہوگی، وہی مجرور ہوگا، یعنی ضمیر کے ساتھ پر داخل نہیں کر سکتے۔ واو مختص ہے ظاہر کے ساتھ، یعنی اسم ظاہر کے ساتھ، کہ واو کے ساتھ آپ جیسے آپ کہتے ہیں واللہ، اب اللہ اسم ظاہر ہے، والقرآن، قرآن کی قسم، اب قرآن ظاہر اسم ظاہر ہے، اب یہاں ضمیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، دوسرا حرف جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے تا۔
لیکن پابندیاں ہیں. پابندی کیا ہے؟ وَتا تختصو بسم الجلالہ والرب. تا مختص ہے، یعنی تا کے ذریعے آپ قسم اٹھا سکتے ہیں اس میں جلالہ کی نہیں. اللہ اللہ اس میں جلالہ ہے، یعنی آپ تاللہ کہہ سکتے ہیں. والرب یا رب کی قسم، لیکن شرط یہ ہے کہ اس رب کو مضاف کیا جائے کعبہ کی طرف، جیسے ترب الکعبہ، یا اس کو مضاف کیا جائے یا متکلم کے تربی، میرا کعبہ کی قسم، یا میں تربی میرے رب کی قسم. ٹھیک ہو گیا نہ وہ تاللہ ہے، وہ ترب الکعبہ اور ربی، وہ تربی ہے، یہ خالی ربی نہیں ہے. تیسرا حرف جو قسم کے لیے ہے وہ ہے البا. فرماتے ہیں البا تدخل علی کل ما یراد ان یقسم بہ. با حرف قسم ایسا ہے کہ یہ ہر اس پر داخل ہوتا ہے جس کی بھی قسم اٹھانے کا ارادہ کیا جائے. آپ اس میں ظاہر کی قسم اٹھانا چاہتے ہیں، آپ ضمیر کے ساتھ قسم اٹھانا چاہتے ہیں، آپ اس کی قسم اٹھانا چاہتے ہیں کہ جو واضح للقسم ہوا ہے اس کی اٹھانا چاہتے ہیں جو واضح للقسم نہیں ہوا. با ہر اس پر داخل ہوگی جس کے بھی قسم اٹھانے کا ارادہ ہو. یہ اسم جلالت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کسی اسم ظاہر کے ساتھ خاص نہیں ہے، ضمیر کے ساتھ خاص نہیں ہے نا. ٹھیک ہو گیا، آسان. فوائد. اب فرماتے ہیں الباء اصل احرف الحرف. با اصل احرف القسم. با حروف قسم میں اصل ہے، یعنی گویا کہ با اصل ہے، یہ رئیس ہے. ٹھیک ہے جی. چونکہ ان میں کچھ پابندیاں ہیں کہ کب قسم استعمال ہوتے ہیں، لیکن با میں ایسی کوئی پابندی نہیں. اب مثال دے رہے ہیں، چونکہ با اصل ہے حروف قسم میں، یہ رئیس ہے، یہ بڑی ہے ان میں. فرماتے ہیں وَلِذَالِكَ اختصت. یہی وجہ ہے کہ کچھ خصوصیات جو با کی ہیں تا اور واو کی نہیں ہیں. نمبر 1، اختصت بجواز اظہار الفعل معها. با میں خصوصیت یہ ہے کہ آپ فعل قسم کو اس با کے ساتھ ظاہر کر سکتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں اقسم باللہ، لیکن اقسم واللہ یا تاللہ نہیں کہیں گے. اقسم فعل قسم ہے اور آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں با کے ساتھ. اقسم، یہ خصوصیت فقط با حرف قسم کو ہے کہ اس کے ساتھ فعل قسم کو اظہار جائز ہے. ایک وَلَا يَجُوزُ إِظْهَارُهُ مَعَ غَيْرِهَا، جبکہ واو اور تا کے ساتھ فعل قسم کا اظہار جائز نہیں. ایک خصوصیت ہوگی. نمبر 2، ہِیَ تَجُرُّ دُونَ غَيْرِهَا. با جر دیتی ہے واو دون غیرہا، یعنی تا اور واو نہ. کس کو؟ ہیجا، یعنی یہ با تجرو جر دیتی ہے کس کو؟ الاسم ظاہرہ، اسم ظاہر کو بھی، والمضمرہ اور ضمیر کو بھی. جیسے باللہ، اب یہاں اللہ کو جر دیا. بیکا، چونکہ ضمیر مبنی ہوتی ہے تو محلاً مجرور ہے با کے مجرور کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اب ضمیر کو بھی، یہ بھی نحو باللہ بالقرآن، بیکا تیری قسم، بہی ضمیر ہے اس کی قسم، بھی میری قسم. بس ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز فقط یہ دو خصوصیات با کے لیے ہیں، تا اور واو کے لیے نہیں. دوسرا فائدہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے القسم
اما صریح و اما غیر صریح، قسم کبھی صریح ہوتی ہے اور کبھی غیر صریح۔ قسم صریح کا مطلب کیا ہے؟ بالکل آسان، ما کان بالالفاظ الموضوعۃ للقسم، اس لفظ کے ساتھ قسم اٹھانا جو واضحی قسم کے لیے ہوا ہے، ایسی قسم قسم صریح کہلاتی ہے۔ اور ایسا لفظ جو قسم کے لیے واضح نہیں ہوا بلکہ غیر قسم میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہو قسم غیر صریح کہلائے گی۔ بالکل آسان۔ اما القسم اما صریح، یہ قسم القسم و اما صریح، یہ قسم یا صریح ہوگی۔ صریح کیا؟ ما کانا، کہ ایسی قسم کے جو ہو بالالفاظ، ایسے الفاظ کے ساتھ الموضوعۃ للقسم، جو واضحی قسم کے لیے، جن کو واضح نے قسم کے لیے ہی وضع کیا ہے، قسم کے لیے ہی بنایا ہے۔ وَإِمَّا غَيْرُ صَرِيحٍ، یا قسم غیر صریح ہوگی، وہ کیا ہے؟ هُوَ مَسْتُعْمِلَ لِلْقَسَم، کہ جہاں ان الفاظ کو قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، مما وضع لغیرہ، جبکہ وہ قسم کے لیے وضع نہیں کیے گئے، وضع غیر قسم کے لیے کیے گئے ہیں، لیکن قسم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسی قسم قسم غیر صریح کہلائے گی۔ بالکل آسان۔ عالم اللہ، اب عالم اللہ یہ کوئی قسم کے لیے تو وعد نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، اللہ جانتا ہے قسم کے بولے، لیکن ہم قسم میں استعمال کریں گے تو یہ قسم غیر صریح ہوگی۔ لعمرکا، اب امرکا، اب یہ قسم کے لیے تو وعد نہیں ہوا، لیکن ہم جب اس کو استعمال کریں گے یہ قسم غیر صریح ہوگی۔ علیہ عہد اللہ، جب علیہ عہد اللہ ہم قسم استعمال کریں یہ غیر صریح ہے، جبکہ یہ واضح اس کے لیے نہیں ہوا۔ بالکل آسان۔ آگے فرماتے ہیں وَيَأْتِ الْقَسَمُ مُؤَكِّدًا لِلطَّلَبِ، بسا اوقات ایک فعل طلبی استعمال ہوتا ہے اور اس فعل طلبی کی تاکید قسم کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ایک فعل ہے جو معنی طلب دیتا ہے اور اس کی تاکید میں اگر قسم آئے گی تو اس قسم کو قسم استعطافی کہتے ہیں۔ اگر فرق و سوال آ جائے کہ قسم استعطافی کسے کہتے ہیں تو بڑا آسان جواب ہے کہ ہر وہ قسم جو کسی فعل طلبی کی استعمال کی، یعنی ایسا فعل جس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہو، جو اس کی تاکید کے لیے آئے گی، اس کو قسم استعطافی کہتے ہیں۔ بالکل آسان۔ فرماتے ہیں وَيَأْتِ الْقَسَمُ، بسات قسم آتی ہے مُؤَكِّدًا لِلطَّلَبِ، طلب کی تاکید کے لیے، ایک فعل میں طلب ہے اور اس کی تاکید کے لیے، يُقَالُ لَهُ، پھر اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے القسم الاستعطافی، قسم استعطافی۔ نہ ہو باللہ حل شفع علیلنا، اب اصل طلب ہے حل شفع علیلنا، کیا ہمارے مریض کو شفا حاصل ہوئی، اب طلب ہے استفہام ہے حل شفع علیلنا، لیکن اس سے پہلے باللہ قسم آئی تو یہ قسم قسم استعطافی ہے۔ در حقیقت قسم کے ذریعے وہ جو ہے کہ حل شفع علیلنا، کیا ہمارے بیمار کو مریض کو شفا ملی، در حقیقت اس میں طلب ہے اور یہ باللہ کے ذریعے اس کی تاکید کی جا رہی ہے۔ در حقیقت علیل کے لیے، بیمار کے لیے شفا طلب کی جا رہی ہے۔ نشدتک اللہ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی، ارحمنی، میرے اوپر رحم کا، اب ارحمنی
میرے اوپر رحم کر، یہاں طلب کا معنی ہے، تو اب اس طلب کے معنی کی تاکید کی جا رہی ہے، نشدتک اللہ، کہ میں تمہیں اللہ قسم دیتا ہوں۔ اب یہ نشدتک اللہ قسم استعطافی ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا قسم۔ جواب قسم، اس بحث کو اگلے درس میں مکمل کریں گے، فقط تھوڑا سا، وہ کیا ہے؟ ہوا ما یفاق القسم، جس کی خاطر قسم اٹھائی جا رہی ہے، چاہے اس کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کی نفی کے لیے، وہ جواب قسم ہوگا۔ بالکل آسان، جس شے کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کی نفی کرنے کے لیے، جس کے لیے بھی قسم اٹھائی جا رہی ہے، وہ جس کیا اس بات اور نفی مقصود ہے، وہ جواب قسم کہلاتا ہے۔ جواب القسم ما یفاق القسم، کہ جس کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، لِإِثْبَاتِ ہی، اس شے کو ثابت کرنے کے لیے یا نفی کے لیے، وہی اس کا جواب قسم ہوگا۔ واللہ، اب یہ ہو گئی قسم، لقد فر الجانی من السجن، کہ جنایت کار قید سے بھاگ گیا۔ اب لقد فر الجانی من السجن، یہ جواب قسم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے بحث ہے، اس کو انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، کہ جواب قسم کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے، پھر فعلیہ ہوتا ہے تو کبھی اس میں مضارع ہوتا ہے، کبھی اس میں ماضی ہوتا ہے، بسا اوقات مثبت ہوتا ہے، بسا اوقات منفی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ بحث مکمل کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔